بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین کرام، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان بھی شہر کریم، شہر مبارک ہے۔ شعبان گویا رمضان کی تمہید ہے، اس کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری کے لیے ایک موقع ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال کی ایک طرح سے پیشی ہوتی ہے، لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بقیہ ایام، بقیہ شب و روز کے مقابلے میں شعبان کے ایام اور شعبان کے شب و روز ذکر و فکر اور عبادت میں زیادہ گزریں اور گناہوں سے پرہیز کی کوشش اور اہتمام زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی عبادتیں ہیں، عبادت کرنے کے بہت سے طریقے قرآن حدیث نے ارشاد فرمائے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں۔ ایسی عبادت جو کرنے میں بڑی آسان ہو، کوئی کلفت اور مشقت نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس کو انسان کر لے، تو ایسی عبادت تو بڑی آسان ہے اور اس کے کرنے میں کسی انسان کو مشقت، محنت نہیں ہوگی۔ محض توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے۔ وہ عبادت اللہ کے ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ ان کے ذکر کے ساتھ ذکر الہی کی کثرت کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورہ آل عمران میں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اپنے رب کو صبح شام یاد کریں۔ ایک جگہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں، قرآن کی تفسیریں سب سے زیادہ ان سے منقول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض مقرر کیے ہیں، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، جتنے بھی فرائض مقرر کیے ہیں اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ نماز پڑھنی ہے، ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر میں ختم ہوگی، پھر عصر کی نماز آئے گی، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ حج بھی چند ایام کا ہے، روزہ بھی کچھ اوقات، کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور ان فرائض میں اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو اس عذر کو بھی قبول کیا گیا ہے۔ کہ انسان بے ہوش ہو گیا، غفلت میں سوتا رہا، تو پھر جب وہ
ہوش میں آئے، جب جاگے تو اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی ادائیگی میں عذر کو بھی قبول کیا گیا ہے، سوائے ذکر کے، کہ ذکر کے لیے اللہ نے کوئی حد نہیں مقرر کی کہ 10 منٹ کرو، آدھا گھنٹہ کرو یا 2 گھنٹہ کرو، کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے جہاں بھی کہا ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور کثرت کی حد کب ہوتی ہے؟ جب وہ چیز آدھی سے زیادہ ہو۔ ایک گلاس میں پانی ہو، اگر وہ آدھے سے زیادہ ہے تو آپ کہیں گے کہ زیادہ پانی ہے، اور اس سے کم ہے تو کہیں گے کم ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہو معمولی تو وہ کثرت میں نہیں آئے گا۔ کثیر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ آدھے سے زیادہ ہو۔ 50 سے زیادہ ہوگا تو اس کو کثیر کہیں گے، اور اس سے کم ہوگا تو وہ قلیل ہے۔ تو ذکر کی کوئی حد نہیں مقرر کی ہے اللہ نے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے ترک کرنے کے لیے کوئی عذر بھی نہیں ہے، باقی اعمال کے لیے کوئی عذر مقبول ہے، لیکن یہاں عذر بھی نہیں ہے، الا کہ انسان مر جائے یا ہوش حواس میں نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلو کے بل یعنی لیٹے ہونے کی حالت میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ذکر کے لیے کوئی حد نہیں مقرر کی گئی کہ آپ بیٹھ کے کرو تو ہی ہوگا یا کھڑے ہو کے کرو تو ہی ہوگا، بلکہ ہر حال میں۔ قرآن میں کہا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور اپنے پہلو کے بل بھی، رات میں، دن میں، خشکی میں، تری میں، سفر میں، حضر میں، غنا کی مالداری کی حالت ہو تو، یا فقر کی حالت ہو تو، صحت کے عالم میں ہو تو، مرض کی حالت میں ہو تو، اعلانیہ طور پر یا جو ہے خفیہ طور پر، علی کل حال، ہر حال میں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس سے آسان عبادت کوئی نہیں، اس سے آسان عبادت کوئی نہیں، حتیٰ کہ ذکر کے لیے وضو کو بھی شرط نہیں رکھا گیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے وضو شرط ہے، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں۔ وضو کے بغیر وضو کے حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین ایام کے حالت میں بھی ذکر کر سکتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی سہولتیں دی گئی ہیں، آسانیاں دی گئی ہیں اس عبادت کو کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کثرت وہ ہوگا کہ اپنی زندگی کا آدھا وقت جو ہے ہم ذکر میں لگائیں۔ تو یہ تو مشکل ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا رہے، باقی کام سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہاتھ اٹھا لے۔ تو کثرت پر عمل کرنے کے لیے یہ سہولت شریعت نے دی ہے کہ ہم مسجد میں ہوں تو بھی وہ ذکر میں شمار ہوگا، اور مسجد سے ہم باہر جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس حالت میں بھی یہ ذکر اور عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ وضو ٹوٹ گیا تو یہ بھی عذر نہیں ہے کہ ہم وضو نہیں ہے نہیں کر سکتے، بے وضو بھی آپ ذکر کر سکتے ہو، ایام کی حالت میں بھی خواتین ذکر کر سکتی ہیں۔ تو اب کثرت ذکر پر، قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ اسی کو کہا گیا ہے فارسی میں کہ دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہیں اور زبان اور دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ محض توجہ، پریکٹس
اور چاہت اور خواہش کی ضرورت ہے بس۔ چونکہ انسان کی چاہت نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان اکثر اس کی قیمت سے واقف نہیں ہوتا۔ جس کی قیمت سے انسان واقف ہو جاتا ہے اس کو ہر حال میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے نیند کو داؤ پہ لگائے گا، اپنے صحت کو داؤ پہ لگائے گا، اپنے مال و اسباب کو، اوقات کو داؤ پہ لگاتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اور قیمت کو جانتا ہے جو ہمیں روکڑا مل رہا ہے۔ ذکر پر اللہ نے کیا کیا فضیلتیں رکھی ہیں، بار بار جو ہے اس کو یاد دہانی کرائی جائے، ذہنوں میں لایا جائے، تازہ کیا جائے، تاکہ اس کی اہمیت کا ہمیں احساس و پتہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، کہ جو مفرد لوگ ہیں وہ آگے بڑھ گئے، سبقت کر گئے۔ صحابہ نے پوچھا ومل مفردون یا رسول اللہ، کہ مفرد لوگ کون ہیں؟ یہ بھی ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کے وہ بندے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی وہ بندیاں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ان کو مفرد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ کلمات بلند ہوتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ کلم طیب، پاکیزہ بول، مقدس بول جو انسان زبان سے کہتا ہے، دنیا میں سب سے قیمتی بول، نہ جانے کیا کیا کچھ لفظ انسان صبح سے شام تک کہتے ہیں، اس میں سب ٹھیکرے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لفظ انسان جب سے جاگتا ہے سوتے وقت تک کہتا ہے نہیں، اس میں سونا کا بول کون سا ہے، ہیرے جواہرات کی تول والے بول کون سے ہیں؟ وہ ذکر اللہ ہے۔ باقی جتنے الفاظ کہتا ہے وہ ٹھیکرے ہیں، وہ ان کی کوئی قیمت نہیں۔ ہم نے جو بول اللہ کے یاد میں کلمات طیبہ کہے ہیں، تسبیح بیان کی ہے، تحمید کی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ قیمتی ہیں، وہ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، اور انہی کو قرآن نے کلم طیب کہا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ ہمارے قیمتی بول جو ذکر اللہ کی شکل میں ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہوتے ہیں، خیر کے کلمات کی شکل میں ہوتے ہیں، تحمید، تمجید، اللہ کے ذکر کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے عرش کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اس مقام پر ذکر کرنے والے کا بھی ذکر ہوتا ہے، ذکر کرنے والے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہتے ہیں، ذکر کے بہت سارے کلمات ہیں وہ کہتے ہیں، تو یہ عرش کے ارد گرد یہ الفاظ گھومتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے یہ الفاظ کہے ہیں، جنہوں نے یہ ذکر کے الفاظ ادا کیے ہیں، ان کا تذکرہ وہاں وہ الفاظ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا یحب احدکم الا یزال له عند اللہ شیء یذکر به، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے پاس کوئی ایسا وسیلہ اور ذریعہ اور چیز ہو جو اس کی یاد دہانی کرے اپنے رب کے پاس؟ یہ بہت اونچے الفاظ ہیں سمجھنے والوں کے لیے، ہزاروں لاکھوں لفظ انسان کہتا ہے صبح سے شام تک، سب ٹھیکرے ہیں، بے وزن، بے قیمتی ہیں۔ ان میں جو الفاظ ذکر کے ہیں، جو تلاوت کے ہیں، جو خیر کے ہیں، وہ قیمتی بن جاتے ہیں۔ آپ کے 24 گھنٹے میں سے 7، 8، 10، 12 گھنٹے جو آپ آن ڈیوٹی ہوتے ہو، آپ کو سیلری، اجرت اسی کی ملتی ہے۔ آپ کہنے میں 24 گھنٹے کے لوں گا، کوئی دے گا؟
آن ڈیوٹی آپ نے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو کام کیے اسی کو اجرت ملتی ہے۔ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جو ہم نے ڈیوٹی انجام دی اس کے علاوہ بھی دیتے ہیں، 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، اخلاص اور الہیت تو اس سے بھی بڑھا کر دیتے ہیں، یہ محض اللہ کے یہاں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں بڑا ہوں۔ جب لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تصدیق فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ اور جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک بھی نہیں۔ اور جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ساری ملکیت میری ہے اور ساری حمد و ثنا بھی میری ہے۔ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تمام قوتیں، تمام جو ہے قدرت اور اقتدار اور ملکیت وہ سب میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے قدرت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص حالت مرض میں ان الفاظ کو کہتے ہوئے گزر جائے تو اسے آگ نہیں جلائے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کلمات کے ذریعے سے انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑھتا ہے۔ یہ ذاکرین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہر اوقات میں اللہ نے ذکر کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، چلتے پھرتے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر الفاظ ہیں اللہ کے، ہر حال میں، بے وضو ہو تو باوضو ہو تو دونوں حالتوں میں اللہ نے ذکر کرنے کی ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ اونچے کلمات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے یہاں ذاکرین کا مقام اور مرتبہ بلند کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اہم ترین کاموں میں سے اور اہم ترین مشاغل میں سے یہ ہے جس سے آج کا انسان غافل ہے۔ کھانے کو کام سمجھتا ہے، کپڑا بنانے کو کام سمجھتا ہے، مکان بنانے کو کام سمجھتا ہے، چھوٹی موٹی تمام چیزوں کو کام سمجھتا ہے، لیکن جس پر اس کا مقام بلند ہونا ہے، مرتبہ بلند ہونا ہے، جو اس کے قبر حشر اور نشر میں کام آنا ہے، اس کو کام نہیں سمجھتا ہے۔ یہ بڑی غفلت ہے انسان کی کہ جہاں ٹیمپروری رہنا ہے، آپ کو عارضی طور پہ رہنا ہے، جہاں کہ اصل آپ باشندے نہیں ہیں، ہم روز موت سے قریب ہو رہے ہیں، وہاں کی دکان مکان بنانے کے لیے ساری فکریں ہیں، ساری توجہ ہیں، ساری تگ و دو ہے، ساری محنتیں ہیں، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں مکان بنانے کے لیے انسان فکر نہیں کرتا۔ ایسا انسان عاقل ہے یا بے عقل ہے؟ بے عقل ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی ایک اینٹ بھی خرید کے نہیں رکھا ہے، اور جہاں پر چند سال رہنا ہے وہاں کے لیے 24 گھنٹے وہ لگا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر کچھ اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو فرشتے ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت سارے قسمیں ہیں، بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک فرشتے وہ ہیں جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں بھی اللہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، خیر کی مجالس ہوتی ہیں، اس کے چاروں طرف وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے تماشائی
دنیا کے تماشا دیکھنے کے لیے جہاں کسی نے ڈگڈگی بجائی بچے جمع ہو جاتے ہیں مزہ لینے کے لیے، ایسے ہی فرشتے ذکر کی مجالس کو گھیر لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے گھر میں مجلس ہو رہی ہو، چاہے آپ کے گھر میں مجلس ہو رہی ہو، کہیں بھی ہو رہی ہو، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، ان پر سکینت کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ سکینت سکون سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں قرآن پڑھنا شروع ہوا لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، جہاں خیر کی مجلس شروع ہوئی نیند آنے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں رات میں نیند نہیں آتی، تو ہم نے کہا بھائی اللہ کا ذکر کرو۔ جہاں تسبیح لیا ہاتھ میں اور ایک آدھ تسبیح ختم نہیں ہوگی آپ کو نیند آ جائے گی، سکون ہے اس کے اندر۔ اللہ نے کہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس دل کو ہم نے بھوکا رکھا ہے، اس کی غذا ہم نے نہیں دی۔ ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ جسم کی غذا کے لیے اتنی فکر کرتے ہو، دل کی غذا کے لیے فکر نہیں کرتے، جبکہ دل پر آپ کی باڈی چل رہی ہے۔ اس لیے ڈپریشن، ٹینشن، پریشر، ہارٹ اٹیک، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج تک دیکھا ہے کسی مولوی کو ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ کسی اللہ والے کو شاید خال خال کو ایسی مثال نظر آئے گی۔ جو بھی اللہ والے ہیں، اللہ کے ذکر فکر میں رہتے ہیں، دیکھا ہے کبھی؟ بھلے ملنگ ہے، دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں پھٹکتی ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ دل کو وہ غذا دے رہے ہیں جو اس کو چاہیے، جو اہل دنیا نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ نے شیشے کے مکان میں رہنے والوں کو دیکھا ہے کہ پھٹاپٹ مرتے ہوئے، سونے چاندی کے جھنکاروں میں سونے جاگنے والوں کو دیکھا ہے کہ ڈپریشن، ٹینشن اور پریشر اور ہارٹ اٹیک کے شکار ہیں۔ جتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سب سے زیادہ ہاسپٹل کھلے ہوئے ان چیزوں کے۔ آخر کیا چیز چاہیے پھر؟ سب کچھ ہے، ہر چیز کی ریل پہ لگی ہوئی ہے، مال و دولت اسباب کی کمی نہیں ہے، تو آخر کیوں اٹیک ہو رہا ہے؟ کیوں ٹینشن ہے؟ کیوں ڈپریشن ہے؟ کیوں پریشر بڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ دل کی جو غذا ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اور ملنگ لوگوں کو دیکھا مدرسوں میں، خانقاہوں میں رہنے والے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی کی لاش نہیں نکلتی کہ اس کو اٹیک آ گیا ہو یا ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو۔ یہ ذکر کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو غذا ملتی ہے، وہ اس کو ہم نہیں دے رہے ہیں۔ روٹی نہیں کھاؤ گے جسم نہیں چلے گا، ذکر نہیں کرو گے تمہارا دل نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مقرب فرشتوں میں اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، معمولی بات ہے۔ لیکن اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ذکر کرنے بیٹھیں۔ بہت سے لوگ شکایتیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، جھگڑے ہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے گھروں میں چوپٹ، دروازے یا کھڑکیاں کھول کر کے جتنی غلاظت کی چیزیں کھینچنے والی وہ سب انٹینے لگائے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے شیاطین کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو کھینچنے والے انٹینے لگائے ہوئے ہیں۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ صبح کا اٹھنا ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ برکت کو بھگانے والی تمام چیزیں ہم نے رکھ چھوڑی، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک آدمی کھا رہا ہے زہر، کہتا ہے دعا کیجئے میں اچھا ہو جاؤں، یا میری صحت اچھی نہیں ہو رہی۔ بھئی زہر کھا رہا ہے، سنکھیا کھا رہا ہے، تو پھر صحت کہاں سے آئے گی؟ گھروں میں برکت کھینچنے والی چیزیں یہ تھیں جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج حضور کے ارشاد کو لوگ نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے، چیلے چپاٹوں، شیطان کے چیلے چپاٹوں کے اس پر عمل کرتے ہیں، بال بچوں کے خواہشات پر
ہاں فلاں سیریل فلاں موقع سے آتا، آدھا ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر لوگ برباد کرتے ہیں، فلاں خرافات فلاں موقع سے ہوگی، ایک آدھا گھنٹہ لوگ بیٹھ کر برباد کرتے ہیں۔ ٹینشن نہیں ہوگا، برکت نہیں جائے گی۔ اسی وقت کو آپ نے ذکر میں لگایا ہوتا تو آپ کے گھر میں فرشتے آتے، شیطان نہیں آتا ہے، آپ کے گھر میں برکت آتی، نحوست نہیں آتی، آپ کے گھر میں سکینت آتی، بے برکتی نہیں آتی، آپ کا ذکر اللہ کے مقرر فرشتوں میں کیا جاتا ہے، جبکہ ایسے وقت میں آپ کا نام جو ہے خدا نہ خواستہ گنہگار بندوں میں کہیں نہ لکھ لیا جائے۔ ذکر کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں اپنے خاص مقرر فرشتوں کے اندر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اس وقت میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی معیت اگر حاصل ہو جائے انسان کو تو اس سے بڑھ کر اس کی سعادت اور خوشبختی کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے اور میں اس کے ساتھ بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ سے خیر و رحمت کی یقین اور گمان رکھو گے تو خیر و رحمت ہوگا، اور اگر خرافات کا گمان رکھو گے اور اس طرح سے عمل کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کے معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کروں گا، اور اگر دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر بندوں کی جماعت یعنی کہ فرشتوں کی ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ معمولی بات، یہ سب ہوتا ہے محبت سے۔ دنیا والوں کو محبت ہے چمڑی اور دمڑی سے، مال یا جمال، دو چیزوں میں لوگ، دو محبتوں میں لوگ جو ہے برباد ہوئے ہیں۔ مال کی محبت، 24 گھنٹہ مال کا ذکر، مال کی فکر، یا جمال، کسی کے حسن جمال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹہ اسی کے یاد میں، اور جن لوگوں کو یہ چسکا لگ جاتا ہے اس کو بڑا اس میں مزہ آتا ہے۔ جہاں فون کی گھنٹی بجی، نام لکھا ہو فلاں کا ہے، وہ پھر اس کی بشاشت کھل جاتی ہے، رونگٹے ان کے جو ہے ہلنے لگتے ہیں، اور جتنی دیر اس کیفیت سے گزریں گے انہیں حظ اور چاشنی حلاوت ملتی ہے، جبکہ یہ محبتیں اللہ سے ہونی چاہیے تھیں۔ اور ایمان والوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دنیا والے مال کی محبت میں فریفتہ ہو سکتے ہیں، دنیا والے جمال کی محبت میں فریفتہ ہو سکتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے، شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت بغیر ذکر کے نہیں آتا، بغیر ذکر کے نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر ہے اور اللہ کی نگاہوں میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجات کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں شہید کریں۔ صحابہ نے عرض کیا ایسا کیا عمل ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
کہ اللہ کی ذکر سب سے بڑی چیز ہے. جس طرح اللہ سب سے بڑے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس کو میں بھولوں بھی نہیں اور وہ بہت زیادہ بھی نہیں. اب آج کل کے لوگوں کے لیے وہ چاہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ میں جو ہے کام ہو جائے، کہ بہت بڑا بھی نہ ہو، آسان بھی ہو کرنے میں، اور بہت سارا اجر ملے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے. بڑا آسان ہے کرنا اس کا. اصل میں اس کی چاشنی ہم نے چکھی نہیں، اس لیے گانے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے میں اکائیاں آنے لگتی ہیں، کیونکہ ایمان مریض ہے. بیمار آدمی کو بریانی کا مزہ نہیں آتا. بریانی کا مزہ چکھنے کے لیے اور اس کے مزہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحت ہونا ضروری ہے. صحت نہیں ہے تو دنیا کی بہترین سے بہترین ذائقہ دینے والی چیزیں اس کی زبان پر کوئی ذائقہ نہیں دیتی. اسی طرح ذکر میں مزہ نہیں آتا، قرآن میں مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں روگ لگا ہوا ہے، اس کو صحت مند کرنے کی ضرورت ہے. جس دن صحت مند ہو جائے گا تو جس طرح لوگوں کو چائے پیے بغیر مزہ نہیں آتا، پان بیڑی سگریٹ کیے بغیر مزہ نہیں آتا، آپ کو ذکر کیے بغیر مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھے بغیر مزہ نہیں آئے گا، قرآن کی تلاوت کیے بغیر مزہ نہیں آئے گا. اور یہ ایمان پرکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، دیوانہ. دنیا کے جمال میں دیوانہ ہو گیا تھا، اتنا ذکر کرو کہ تو لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. اس کی پرواہ نہیں کرنا یہ مقبولیت کی علامت ہے. بہت سے اللہ والے بندے ایسے ہیں مجذوبین کہ دنیا والے ان کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ سب سے سیانے ہوتے ہیں. دنیا کا سب سے سیانہ آدمی کون ہے؟ متقی ہیں، جس کو لوگ دقیانوس سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اپنا محل بنا رہا ہے، وہ اپنی قبر بنا رہا ہے، وہ اپنے حشر کو تیار کر رہا ہے. وہ پاگل دیوانہ نہیں ہے بلکہ وہ سیانہ ہے. وہ تو حضور نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. اور ذکر سے بڑے فوائد ہیں. اس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کی قساوت ختم ہوتی ہے، اس سے دل کی سختی کم ہوتی ہے، اس سے گناہ جھڑتے ہیں، اس سے گناہ کے اثرات اس سے کم ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک تاثیر ہوتی ہے. آپ کسی کو گالی دینے لگیں تو دیکھیں کہ اس کے جو ہے چہرے کا رنگ بدلے گا، آستینیں چڑھیں گی، اور جیسے جیسے گالی کے وزن ہوگا اسی اعتبار سے پھر مکے پڑیں گے. معلوم ہے کہ الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے. اللہ کے کلمات میں بھی تاثیر ہیں، اللہ کے کلمات میں بھی تاثیر ہے، اور اتنے زیادہ کہ وہ پہاڑوں اور زمینوں سے زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے. پہاڑوں اور زمینوں سے زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے. کہیں فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا. اللہ کے ذکر سے گناہ جھڑتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، جیسے خزاں میں ہوتا ہے سردی کے دنوں میں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصائے مبارک مارا، جس سے سوکھے پتے جھڑ گئے.
لوگوں نے منظر دیکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ایسے ہیں کہ اس کے کہنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان بندوں کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح عصا مارنے سے درخت کے پتے جھڑ گئے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، سائنٹیفک اصول ہے۔ بارہا کہا کہ اگر آپ گلاس میں گندگی ہے تو اس میں اچھا پانی ڈالو، گندا نکل جائے گا، گندا خود بخود نکل جائے گا۔ جتنا کثرت سے اچھا صاف پانی ڈالتے ہو اسی گندا جو ہے صاف ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ بالکل نہیں رہے گا۔ اس میں ہم نے صرف گندگی ڈالی، اچھائیاں ڈالتے نہیں۔ ذکر کے کلمات نہ زبان پہ ڈالتے ہیں نہ دل میں ڈالتے ہیں، تو پھر دل سے بھی ویسے ہی چیزیں نکلیں گی قبر میں، حشر میں۔ لہذا فکر کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ان کلمات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں۔ کتنے آسان کلمات ہیں۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ کہہ لے تو اس کے قصور معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کثرت میں وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ کتنی سہولت اور کتنے فوائد ہیں، دونوں فائدے ہیں کہ یہ گناہ کو مٹاتے بھی ہیں، انسان کے درجات کو بلند بھی کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ نے اپنے مقرب اور منتخب فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر کہنے کے اعتبار سے بڑے آسان، ہلکے پھلکے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہنے میں بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کلمات کا جو وزن ہوگا اللہ کے ہاں اس میں بڑے وزنی اور بڑے بھاری، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بڑے محبوب۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باہر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ گھر تشریف لائے جب چاش کا وقت ہو گیا تھا، دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح وظیفے میں مشغول ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ فجر کے بعد سے آپ اسی طرح وظیفے میں مشغول ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ کہے ہیں، اگر وہ تمہارے اس پورے عمل اور وظیفے سے تولے جائیں جو تم نے اب تک کیا ہے تو ان کا وزن اس سے بڑھ جائے گا۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی وزینت عرشی ورضا نفسی ومداد کلماتی۔ اور ایک روایت میں الگ الگ ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی، سبحان اللہ وبحمدہ زینت عرشی، سبحان اللہ وبحمدہ رضا نفسی، سبحان اللہ وبحمدہ مداد کلماتی۔ یہ 4 کلمے ہیں، 3 دفعہ کہنے پہ حضور نے فرمایا کہ یہ گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔
یہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ صبح شام یہ کلمات سیکھ لیے جائیں اور کہے جائیں تو انسان کے مقام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج محترمہ سے یہ بات کہی، گویا کہ ساری امت کے لیے ہے، گویا کہ یہ ساری امت کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ان کلمات کے عوض میں جو باتیں کہی ہیں کہ کہنے والا جنت میں جائے گا یا اس کے گناہ خطا معاف کر دیے جائیں گے، اس سے وہ گناہ مراد ہیں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ اصول ایک ضابطہ ہے۔ یا حقوق العباد ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جن حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس سے چھوٹی موٹی خطائیں مراد ہوتی ہیں جو جانے انجانے میں انسان سے ہو جاتی ہیں، اور جان بوجھ کر انجام دیتا ہے۔ میں نے نماز نہیں پڑھی اور 10 منٹ تسبیح پڑھ لیا تو اب سوچنے لگے کہ بس میری نماز معاف ہو گئی ہے نا، روزہ معاف ہو گیا، زکوٰۃ معاف ہو گئی، تو بڑا آسان ہے پھر آگے نہیں، اس کو کرنا پڑے گا، اور خطائیں ہوئی ہیں تو اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ حق العباد کو ہم نے پامال کیا ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا، بشرطے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا اس کے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ رب مجھے کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرمائیے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں اور جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ کلمے تو سارے بندے کہتے ہیں، مجھے آپ ایسا کلمہ بتائیں جو خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں، میں ہی کہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر 7 آسمان اور میرے علاوہ وہ سب جو کچھ کائنات میں ہے، وہ ساری چیزیں اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کے وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔ یعنی آسان کلمہ نہیں ہے، بہت اونچا کلمہ ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 خطائیں معاف کی جاتی ہیں، اور یہ عمل اس دن شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کوئی آدمی اس سے افضل نہیں ہوگا سوائے ایسے آدمی کے کہ جس نے یہ عمل کیا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی حفاظت کی، ان کے تقاضوں پر عمل کیا، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ ذکر کے وہ الفاظ ہیں جو کسی وقت بھی اینی ٹائم، سفر میں، حضر میں، گھر میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے، اور اتنے سارے ثواب اجر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ذکر کے الفاظ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں سے کہنے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، مثلاً سوتے وقت، اٹھتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر لمحہ ذکر میں رہتے تھے، ہر آن ہر لمحہ ذکر میں رہتے تھے، کوئی وقت خالی نہیں جاتا۔ مجلس میں ہے تو اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے گھر میں داخل ہوتا ہے،
کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیاطین جو ہے دور ہٹ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ہیں جو اس کے عمل کو لکھتے ہیں، اور شیاطین بھی ہیں جو اس کو وسوسے ڈالتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، اور جب اللہ کا نام نہیں لیتا کہا ہاں بہترین جگہ ہے، کھاتے وقت بھی نہیں نام لیتا تو کہا کہ یہاں ڈنر بھی ہے، یہاں صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ڈنر بھی ہے یہاں پہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس میں غفلت کے شکار ہیں، اپنے گھروں میں بلا بلا کے شیطان رکھتے ہیں، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ اپنے قول و عمل سے بلا کر ان کو ہم جگہ دیتے ہیں، کھانے میں بھی شریک کرتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیت و کفیت و وقیت، کہ تمہیں ہدایت بھی دی گئی اور تمہارے لیے کافی ہو گیا اور تمہاری حفاظت بھی کی جائے گی، شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جب ایسا آدمی جس کے لیے کفایت بھی ہو گئی، ہدایت بھی ہو گئی اور اس کو محفوظ بھی کر لیا گیا، تو اب ہمارا اس پہ بس نہیں چل سکتا ہے۔ اسی طرح انسان جب سوتے وقت سونے جاتا ہے سارے کام کر لیتا ہے، لیکن 2 منٹ ذکر کرنا اتنا بھاری، اتنا پہاڑ کے کر نہیں سکتا وہ۔ شیطان کو اگر سمجھنا ہے اور ذکر کی رحمتوں کو سمجھنا ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ کرو، سارے کام کر لیتا ہے، لیکن جہاں اس کو ہوگا کہ بھائی تسبیح 100 بار پڑھ لے اور اس کو پڑھنے نہیں آئے گا، وہ سو جائے گا۔ حضور کا عمل تھا، بہت سارے اعمال تھے، مختصر یہ کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن اس پر عمل بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور کا عمل تھا کہ روزانہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جب سونے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اس میں کر کے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، سر کے آگے کے جسم کے آگے کے حصے سے شروع فرماتے اور پورے جسم پہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا پھیر لیتے تھے۔ یہ عمل کرنے میں مختصر 2 منٹ 3 منٹ شاید لگیں، اور اس کے اثرات کتنے مبارک ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ صورتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، لیکن یہ 2 منٹ کا عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھو، 1 دن 2 دن 4 دن کرو گے، اللہ کی توفیق ملے تو ہمیشہ کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن اکثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب سونے جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ نیند جو ہے یہ موت ہے۔ انسان جاگتے ہوئے حفاظت کرتا ہے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی اس کو گرا نہ دے، کہیں گر نہ جائے۔ نیند میں تو یہ محفوظ نہیں رہتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، ڈراؤنا خواب، تو کیوں نہیں دیکھو گے؟ نہ دعا پڑھی، نہ اللہ کا نام نہیں لیا، نہ ذکر کیا، تو کیا آئے گا پھر؟ ڈراؤنا خواب ہی آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو سوتے وقت، لن یزال معک من اللہ حافظ، کہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا سیکورٹی گارڈ تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ ولا یقربک الشیطان حتی تصبح، اور صبح تک شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا۔ کس کی برکت ہے؟ آیت الکرسی کی برکت ہے۔ آیت الکرسی بھی سب کو یاد ہوتی ہے، پڑھنے میں کوئی دقت دشواری نہیں ہے، لیکن عمل چونکہ چاہت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو گویا کہ جنت میں جانے سے مانے اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی، حضور فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو شخص ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ ہے تو موت ہے، یعنی کہ موت کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔
اب اتنے معمولی اذکار پر اتنی ساری نیکیاں، سہولتیں، انعامات اللہ کی طرف سے مقرر کر دی جائیں اور پھر بھی کوئی شخص جو ہے اس پر عمل نہ کرے، تو اس پر جو ہے انسان کا خود اپنے کوتاہی اور عمل کی غفلت ہے۔ اور یہ مہینہ شعبان کا ہے اور یہ رمضان کی تمہید ہے۔ انسان جب جو چیز دل میں داخل کرے گا وہی چیز جو ہے اس کا فائدہ اسے نظر آتی ہے۔ اس لیے سال بھر انسان زبان سے دلوں میں غلاظتیں داخل کیے رہتا ہے، اس مہینے میں توبہ کر لو اور توبہ کر کے اپنے زبان پر ڈیوٹی سمجھ کر، جس طرح انسان بائی فورس کوئی کام کرتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، دل کیوں چاہے گا ذکر کرے، شیطان کے قبضے میں ہے، کیوں چاہے گا، لیکن بائی فورس آپ کرو کہ مجھے جو ہے یہ کرنا ہے۔ کوئی چیز گندگی لگ جاتی ہے تو آپ بائی فورس کو رگڑتے ہو اس کو، تب وہ چیز چھوٹتی ہے، تب وہ چیز نکلتی ہے۔ زنگ لگ جائے تو اس کو رگڑنا پڑتا ہے، تو بائی فورس آپ جو ہے کوشش کرو کہ اللہ کا نام جو ہے ہمیشہ ذکر زبان پر رہے۔ آفس جا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کوئی گننے کی ضرورت نہیں ہے، ان گنت کہو۔ اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں زبان لگی ہوئی ہے، موبائل پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کون روکنے والا ہے؟ خواہ گیم کھیل رہے ہو، خواہ ادھر ادھر تاک جھاک کر رہے ہیں، اس سے اچھا ہم اللہ کا ذکر کریں۔ یہ کلمات آپ چند روز کر کے دیکھیے، اس کی ایک نورانیت آپ اپنے دل میں محسوس کرو گے، اور اس نورانیت سے جو پودا اگے گا وہ جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب ہم رمضان آئے گا تو ادھر سے جو ہے دل صاف ہوگا اور ادھر سے زبان صاف ہوگی، ادھر سے سب کچھ جو ہے ایک دم رمضان کی برکتیں لینے کے لیے تیار ہوگا، تو اس کی برکتیں دھما دھم جو ہیں آئیں گی۔ ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان آیا، اب ہم نے صفائی کرنی شروع کی، مہمان آ گئے، اب جو ہے کوڑا کرکٹ نکال رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جاتے جاتے جو ہے گھر کی صفائی ہوتی رہ گئی اور نہ مہمان کی خاطر تواضع ہوئی، نہ ان سے فائدہ اٹھا سکے نہ وہ ہم سے فائدہ اٹھا سکا، اور ہاتھ ملتے رہ گئے۔ جس طرح پہلے سے تیاری کرتے ہو، مہمان آنا ہے، خوب بہترین سجاوٹ کر لیتے ہو، سب کچھ اہتمام سے کر لیتے ہو، اب بس آنے کے بعد تیاری رہتی ہے اور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھاتے ہو، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جو رمضان سے پہلے شعبان کیا ہے، یہ تمہید ہے۔ اس لیے حضور دعا فرماتے تھے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ بھی رکھتے تھے، جس سے توفیق ملے کرے، اور عبادتوں کا اہتمام کثرت سے ہوتا رہا۔ گناہوں سے حفاظت ہمیشہ کرنی چاہیے اس مہینے میں، خاص طور سے اس نیت کے ساتھ، اور اس کے لیے بہترین آسان طریقہ اللہ کا ذکر ہے کہ جس میں جو ہے کلفت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، انلمیٹیڈ ہے، بے وضو ہو تو بھی، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹے لیٹے بھی، اور یہ ابھی سے عادت ڈالنے کی کوشش کریں کہ گھر میں 5، 10، 15 منٹ جتنا بھی توفیق ملے سب گھر والے بیٹھ جائیں اور کم از کم ایک ایک تسبیح روز پڑھ لیا کریں، روز پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ انٹینا ہے جو اللہ کی رحمت کو آپ کے گھروں میں لائے گا، یہ وہ انٹینا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت کو کھینچ کر گھروں میں لائے گا، فرشتوں کو کھینچ کر لائے گا، اور نحوستیں دور ہوں گی۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندہ اور مردے کی ہے۔ کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہے وہ زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہے وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اور جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے مردہ ہے۔ مردہ سے کوئی خیر فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ تو بدبو کا ذریعہ بنتا ہے، سرانڈ پیدا ہوگی، اور زندے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو بھی زندہ کرو، گھروں کو بھی زندہ کرو کثرت ذکر کے ساتھ۔ یہ جو ہے قرآن کے پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام کثرت سے تسبیح بیان کرو، اور یاد رکھو وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُم۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز، چھوٹی بڑی، درخت، شجر، حجر، ہم بھلے اس کے مفہوم کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اسے جو ہے کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اس سے اس کا دل کا علاج بھی ہوتا ہے، جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے، روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخلاقی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جو ڈپریشن، ٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہ اس کے مٹتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ذکر کی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔